السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ عرض تھا جی، بعض اوقات نا نماز جنازے میں لوگ کہتے ہیں جی طاق صفحے بنائیں، 5 صفحے یا 7 صفحے بنائیں یا 3 بنائیں، جفت نہیں ہونے چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دوسرا یہ کہ جب بعض اوقات نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا جی، تو کچھ لوگ جوتے نہیں اتارتے، شوز وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سمیت ہی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کیا نماز جنازہ ہو جاتا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ ہے جب نماز جنازہ پڑھیں آگے کتنا وقفہ ہونا چاہیے، جتنا نمازیوں کے درمیان میں ہوتا ہے آگے سجدے کرنے کی جگہ ہو یا نہ ہو، یہ مکمل جو تفصیل ہے نا جی، اس پہ اس کی وضاحت فرما دیں، مہربانی ہوگی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز جنازہ میں طاق صفیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ جی، طاق صفیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے، تو وہی ہم کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب یہ آواز دیتے ہیں یا پھر جنازہ پڑھنے والوں میں سے کوئی آواز دیتا ہے، جی صفیں جو ہے وہ طاق بنا لیں، 5 کر لیں، 7 کر لیں، 9 کر لیں، 11 کر لیں، اس طرح طاق بنا لی جائے۔ اگر جفت بھی بن جائیں، یعنی اگر کوئی 10 بنا لیتا ہے، 12 بنا لیتا ہے، تو اس پر نماز جنازہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز جنازہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ جس طرح نماز پڑھتے وقت سجدہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح جنازہ پڑھتے وقت لائن کے اندر اتنا جو ہے فاصلہ ہونا چاہیے۔ جوتی کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں تیسرا آپ نے سوال کیا، جی اگر جوتی کے نیچے نجاست نہیں لگی، جوتی صاف ہے، تو آپ جوتی پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا انتظام نہیں ہے، جس طرح کہ اکثر گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو کھلے میدان میں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں پہ مٹی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پاؤں نیچے کرنا ایک دشواری بنتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کی جوتی ٹھیک ہے، صاف ہے، پاک ہے، نیچے نجاست نہیں لگی، تو آپ جوتی سمیت نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نیچے نجاست لگی ہے تو پھر جوتی اتار لی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔